یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ سورہ حج کی ابتدائی آیت کریمہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یہ ڈر ہی انسانوں کی کامیابی کا ضامن ہے، اس لیے کہ جس دل میں خوف خدا راسخ ہو جاتا ہے، جس بندہ مومن کو تقوی کی دولت مل جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین کے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ سورہ حجرات میں ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں صاحب عزت، اللہ کے ہاں صاحب وقار وہی ہے جو اپنے رب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر ہی انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ 7 باتوں میں اللہ رب العالمین کا خوف معلوم ہوتا ہے۔ جس دل میں خوف خدا راسخ ہو جائے، اس بندہ مومن کی زبان جھوٹ، غیبت، بہتان اور فضولیات سے پاک رہتی ہے، ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور علوم دین حاصل کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ جس دل میں خوف خدا راسخ ہو جائے، اس دل میں کسی مسلمان کی عداوت، بغض، کینہ اور حسد نہیں رہتا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی لیے سورہ حج کا آغاز رب ذوالجلال ان الفاظ سے فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ اس زلزلہ، اس میں ذکر ہے کہ جب قیامت کے قریب زلزلہ واقع ہو جائے گا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ انتہائے دنیا اور احوال آخرت کا نقطہ آغاز ہوگا۔ جب یہ زلزلہ پوری شدت سے آ جائے گا، زمین ہچکولے کھائے گی، جیسے سمندر کے وسط میں کشتیاں ہچکولے کھاتی ہیں، یا تیز آندھی طوفان میں کوئی کندی لٹکی ہوئی ہو تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں حرکت میں آ جائیں گی۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہے اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر، زمین تھر تھرائے گی اور پھٹ جائے گی۔ آگے ارشاد ہے وبست الجبال بسا، اور جب پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، رب تعالیٰ کا قرآن تا قیامت آنے والے انسانوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اے انسان، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی مانند اڑ جائیں گے۔ سورہ زلزال میں ارشاد ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت سے تھر تھرائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے دفینوں کو، بوجھوں کو باہر نکالے گی، مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے، اور سونے اور چاندی ستونوں کی مثل زمین سے نکلیں گے۔ جب انسان دیکھیں گے، دنیا میں قتل کرنے والا کہے گا کہ میں نے اس دنیا کی سیم و زر کے لیے قتل کیا تھا، ہائے افسوس، اور قطع تعلق کرنے والا کہے گا کہ میں نے دنیا کی دولت کے لیے، شہرت کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا تھا، اپنے بھائی سے دھوکہ کیا تھا، دھوکے سے مال و زر کو اکٹھا کیا تھا، اور جب اس دن کی ہیبت کو دیکھیں گے تو اس سونے اور چاندی کے ستونوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آگے ارشاد ہے وقال الانسان ما لها، اور انسان حیرت سے کہے گا کہ آج زمین کو کیا ہو گیا، یہ تو ثابت تھی، تھر تھرا رہی ہے اور کپ کپا رہی ہے، بڑی بڑی عمارتیں لرز رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وقال الانسان ما لها،
جب انسان حیرت زدہ ہو کر کہے گا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں خود بیان کرے گی اور بتائے گی کہ اے پروردگار فلاں بن فلاں نے رات کے اندھیرے میں مجھ پر یہ عمل کیا تھا، فلاں بن فلاں نے دن کے اجالے میں مجھ پر یہ عمل کیا تھا۔ قیامت کے دن فرشتے زمین و آسمان دن اور رات انسان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وقت ان قریب آنے والا ہے۔ سورہ انبیاء کے آغاز میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسانوں کے حساب کا وقت قریب ہے مگر انسان غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہے، اپنے رب کی یاد سے دور ہے، اپنے رب کے ذکر سے انحراف کر رہا ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ آ جائے گا، ہر چیز تھر تھرانے لگے گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن جب تم دیکھو گے کہ ایک ماں جو اپنے شیر خوار بچے سے بڑا پیار کرتی ہے، دودھ پیتے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے، اس بچے کو بھول جائے گی۔ اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ انسان جیسے مست ہے، نشے میں مست ہے، مگر وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشے میں مست نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ تمہارے رب کے عذاب کی شدت ہی ایسی ہوگی، عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ہر کوئی اپنی جان کو بھول جائے گا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ وامہ وبنیہ، ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور بیٹے جس پر انسان دنیا میں بڑا ناز کرتا ہے کہ میرے بیٹے ہیں، انہیں اس وقت اپنے بیٹے بھی یاد نہیں رہیں گے۔ اس قدر قیامت کا دن شدید ہوگا، قیامت کا زلزلہ اس قدر سخت ہوگا۔ سورہ انفطار میں ارشاد ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتصرت، اور ستارے ٹوٹ پھوٹ کر زمین پر بکھر جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، اور جب سمندر اچھل پڑیں گے۔ واذا القبور بعثرت، اور جب مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں اپنے لباس کو اچھا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے، اپنے مکان کو اچھا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی محنت کرتا ہے، اپنے وقار، اپنے نام کی بلندی کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے مال رزق کماتا ہے۔ تو فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کا نام زندوں سے مٹ جاتا ہے اور مردوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جس لباس کے لیے وہ تنگ و دو کرتا ہے پھر وہ لباس بھی اتار دیا جاتا ہے، اسے کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن جب مردے قبروں سے نکلیں گے تو جسم پر کفن بھی نہیں ہوگا، برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول، کیا سب برہنہ ہوں گے؟ ایک دوسرے کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں؟ کسی کو شرم نہیں آئے گی؟ تو فرمایا عائشہ بات اس سے بھی آگے ہے، کسی کو ہوش رہے گا تو کوئی کسی کی طرف دیکھے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کوریدی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر ہر انسان دیکھ لے گا جو اس نے اپنے آگے بھیجا ہوگا اور پیچھے چھوڑا ہوگا۔ پھر انسان کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اس دن انسان کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں دنیا میں نہ جاتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، سورہ فجر میں ارشاد ہے کہ انسان کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنے آخرت کے لیے کچھ اعمال بھیجے ہوتے۔ عزیزان گرامی، بڑے سخت مرحلے ہیں۔ سورہ فرقان میں ارشاد ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیا، انسان کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی صحبت میں رہ کر میں نے جھوٹ سیکھا، فلاں کی صحبت میں رہ کر میں نے فریب سیکھا، فلاں کی صحبت میں رہ کر میں نے نفاق سیکھا۔
کاش میں نے فلاں بن فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج ہمیں دوستوں کی محفلیں بڑی عزیز ہیں۔ آج ہم بازاروں کے چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں پر بہتان بھی لگاتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، مگر قیامت کے دن انسان اس بات پر پچھتائے گا اور کہے گا یا ویلتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش میں نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ان کی اطاعت پر سر کو خم کیا ہوتا۔ عزیزان گرامی، بڑے سخت مرحلے ہیں قیامت کے دن کے، اس کی شدت بڑی سخت ہوگی۔ اللہ رب العالمین بندوں کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے اور فرما رہا ہے سورہ بروج میں ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔